बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब के दरमियान तनाज़ात की जड़ें कई साल पुरानी है, जो यमन की जंग, तेल के पैदावार, इलाकाई क़ियादत की दौड़ और माशी रकाबत से जुड़ी है। ये तनाव 2015 में यमन की जंग शुरू होने से उरूज पर पहुंचा, जहां दोनों ममालिक ने हौसियों के खिलाफ इत्तेहाद बनाया, मगर हिकमत अमलियों में शदीद इख्तिलाफात सामने आए। मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब के दरमियान तनाज़ात बुनियादी तौर पर यमन की जंग, तेल के पैदावार की पॉलिसियों और इलाकाई असर रसूख पर मबनी है। यमन में दोनों ममालिक की मुख्तलिफ हिकमत अमलियों ने 2019 से 2020 में खुलेआम इख्तिलाफात को जन्म दिया, जहां मुत्तहिदा अरब इमारात ने जनूबी अलायदगी पसंदों STC की हिमायत की, जो सऊदी सरहद की हिफाजत को खतरे में डालते थे, जबकि सऊदी अरब ने यमन की सालमियत चाहता था। हाल ही में मुत्तहिदा अरब इमारात की एक सरकारी तजज़ियाकार है। इसी के साथ मैं आपको बताता चलूं दोस्तों कि मुत्तहिदा अरब इमारात एक ऐसी रियासत है जहां कंट्रोल्ड मीडिया है। वहां पर अगर किसी को तज्जिया भी देना है तो किसी हद तक ही आजाद होगा। अगर वो खुलकर तज्जिया दे रहा है तो ये मीन्स के वो रियासत ही का तर्जुमान माना जाता है। दोस्तों, ये एक तज्जियाकार है, अब्दुल खालिक अब्दुल्ला। उन्होंने हालिया दिनों में एक तज्जिया दिया जो पाकिस्तानी मीडिया में भी रिपोर्ट हो रहा है। ये कहते हैं कि मुत्तहिदा अरब इमारात अब तब्दील हो रहा है, इसके अंदर बहुत सी तब्दीलियां रूनुमा होने जा रही है और हम यानी UAE सऊदी अरब के जेर असर अब नहीं रहेंगे और अब सऊदी अरब की तसल्लुत से अब वो निकलेगा और अपनी जो पॉलिसी है, अपना जो तरीकाकार है, वो अब वो खुद तय करेगी। अब इस तज्जिये में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको समझना हम सब के लिए जरूरी है। सबसे पहले आपको हम यहाँ पर यह बात करना जरूरी है दोस्तों कि सऊदी अरब ने ऐसा क्या कंट्रोल किया हुआ था या क्या तसल्लुत था कि मुत्तहिदा अरब इमारात तो खुल कर खेल नहीं पा रहा था। खामोशी के साथ बहुत सी चीजें खुलते हुए नजर भी आ रहे थे। UAE ने जो सबसे पहले देखा वो यमन का मामला था। यमन के अंदर मुत्तहिदा अरब इमारात की एक ही पॉलिसी थी और वो ये था कि यमन को दो हिस्सों में तकसीम किया जाए और दो अलग अलग रियासतें वजूद में आ जाए, जबकि सऊदी अरब का यह कहना था कि नहीं भाई, यमन जो है वो हमारे बिल्कुल सरहद के साथ है, हम ऐसा नहीं होने दे सकते कि वहां पर अदम इस्तेहकाम आ जाए। अगर वहां पर अदम इस्तेहकाम होगा, यमन दो हिस्सों में टूट जाता है, तो इसके जो असरात है वो बराह रास्त सऊदी अरब के अंदर भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब के इख्तिलाफात यहाँ पर बढ़ गए थे और सऊदी अरब की अपनी प्रॉक्सीज थी और मुत्तहिदा अरब इमारात के अपने, वहां पर एक सेटअप था। दोनों आमने सामने आए, लफ्जी तकरार हुई, सफारती सतह पर एक दूसरे के खिलाफ जुबान जंगी भी हुई। बहरहाल जो सऊदी अरब का मंसूबा था यमन को लेकर वो आपको इम्प्लीमेंट होता हुआ नजर आया और मुत्तहिदा अरब इमारात इससे पीछे हटता हुआ नजर आया। अब मामला यहाँ पर यह है दोस्तों कि ये जो खबर है आपने सुनी ही कि UAE ने OPEC से या OPEC प्लस से जो निकलने का जो फैसला किया है ये ईरान जंग की वजह से किया है। ये एक फैक्टर तो जरूर हो सकता है, लेकिन ये मौजूदा सूरत हाल की अक्कासी नहीं करता। ये बात मैं क्यों कर रहा हूं? ये बात मैं इस वजह से कर रहा हूं कि आलमी जरीदे हैं बहुत सारे, वो भी इस बात पर लिख रहे हैं, जैसे कि अटलांटिक काउंसिल के अंदर भी लिखा गया है, दीगर मीडिया आउटलेट्स के अंदर भी लिखा गया है कि मुत्तहिदा अरब इमारात इस हवाले से, इस तंजीम से निकलने के लिए बहुत पहले से, आज से नहीं तकरीबन 3 से 5 साल पहले से इसकी तैयारी कर रहा था। जाहिर है इस तंजीम से निकलने का मकसद यह है कि आपने तेल की मिकदार अपने हिसाब से निकालनी है और इसको बेचना है। अब जब आपने ज्यादा मिकदार तेल की निकालनी है, अपने रिजर्व पैदा करने हैं, अपने अपने स्टोरेज बनानी है, तो इसके लिए आपको टाइम और वसाइल तो चाहिए, क्योंकि ईरान की इस 40 रोजा जंग के दौरान तो आप नहीं कर सकते। तो इसलिए उन्हें मीडिया आउटलेट्स के मुताबिक ये मुत्तहिदा अरब इमारात तकरीबन 3 से 5 साल पहले ही ये मंसूबे की तैयारी वो कर रहा था। अपने जो स्टोरेज रूम है, स्टोर्स है, वो ज्यादा से ज्यादा बना रहा था ताकि तेल को बड़ी तादाद में यहाँ पर स्टोर किया जा सके और फिर इस तंजीम से निकला जाए और फिर अपने हिसाब से जो तेल है उसको मार्केट पे डाला जाए। और इसमें सबसे अहम जो मेन जो फैक्टर था वो ये था कि इस तंजीम से निकलने के बाद सबसे ज्यादा और बड़ा जो झटका लगेगा वो सऊदी अरब को लगेगा और सऊदी अरब को ही झटका पहुंचाना मकसद भी था मुत्तहिदा अरब इमारात का, और इसी के लिए वो ये सारी तैयारियां भी कर रहा था। अटलांटिक काउंसिल के मुताबिक 3 से 5 सालों के अंदर ये जो तैयारी मुत्तहिदा अरब इमारात कर रहा था, इसमें
وہ کئی بار متواتر طور پر امریکی حکام کے ساتھ بھی بند کمروں میں ملاقاتیں بھی کر چکا تھا. یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے دوستوں کہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس تنظیم پر کئی بار تنقید بھی کر چکے ہیں کہ یہ عالمی سطح پر تیل کی مارکیٹ کو کنٹرول کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ آزاد چھوڑ دینی چاہیے. آزادی میں یہ فائدہ تھا کہ جو تیل کی جو قیمتیں ہیں وہ ایک جیسے نہیں رہتی, یا تو بہت نیچے گر جاتی ہے یا پھر بہت اوپر بھی جا سکتی ہے. پھر مارکیٹ کے حساب سے جو اثر ہے وہ پھر آتا رہے گا. لیکن بہرحال امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس تنظیموں کے حق میں نہیں رہے ہیں. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے یو اے ای کی طرف سے, اس میں تائید بھی کہیں نہ کہیں حاصل ہوگی ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکن ایڈمنسٹریشن کی. ممکنہ طور پر امریکہ کی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی, اور اس حوالے سے یو اے ای پہلے سے ہی 3 یا 5 سال کے اندر اس کی تیاری بھی کر رہا تھا. اگر ہم اس سے نکل جائے تو ہمارا اگلا عمل عمل کیا ہوگا یو اے ای کا. تو پھر آپ اتحادیوں پر آ جائے دوستو. نئے اتحاد جو متحدہ عرب امارات نئے بلاک میں شامل ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے. عبداللہ خالق جو کہ سرکاری تجزیہ کار جن کا ذکر میں نے ابتدا میں کیا, وہ کہتے ہیں نا کہ متحدہ عرب امارات کے اندر اب بہت سی تبدیلیاں رونما ہونی ہے, کیونکہ ہم سعودی عرب کے زیر اثر اب نہیں رہیں گے. تو اس حوالے سے یو اے ای کیا کر رہا ہے؟ بھارت کے ساتھ ان کے تعلقات مثالی طور پر ہو رہے. مثال کے طور پر 2026 کے اندر بھی ہم نے یہ دیکھا کہ بھارت اور متحدہ عرب امارات کا ایک اسٹریٹجک ڈیفنس پیکٹ ہے, وہ بھی ہوا ہے. اور پھر اس میں ایک چٹام ہاؤس یعنی بیسیکلی اس کا ایک تھنک ٹینک ہے, ان کی ماہر سنم وکیل یہ کہتی ہے کہ بھارت کے اندر تجارت پلس ٹیکنالوجی کا مرکز ہے اور متحدہ عرب امارات میں لاجسٹک اور کنیکٹیوٹی کا ہب ہے. یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم سمجھے جا رہے ہیں, جو کہ آگے بڑھ کر ایک نئے اتحاد اور ایک مضبوط اتحاد کی طرف بھی جا سکتے ہیں. جہاں پر کنیکٹیوٹی ہب کی بات ہے وہاں پر آئی میک کا ذکر کیا جاتا ہے. یہاں پر ہم نے تقریباً 2025 کے اینڈ میں ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا تھا کہ کس طرح سے یہ سی پیک کا متبادل ہے, جو کہ بھارت سے نکل کر متحدہ عرب امارات سے ہوتا ہوا سعودی عرب, جارڈن اور اسرائیل میں جائے گا, اور اسرائیل سے پھر آگے یورپ تک جائے گا, اور اس کو سی پیک کا متبادل بھی کہا جا رہا ہے. اور اس پر بڑی حد تک کام بھی مکمل ہوا اور کسی حد تک غالباً یہ ایکٹیو بھی ہے. لیکن اب چونکہ یو اے ای اور سعودی عرب کے درمیان کشیدگی چل رہی تو ممکن ہے کہ سعودی عرب اس سے شاید پیچھے ہٹے, لیکن ممکن یہ بھی ہے کہ بھارت کے جو اچھے تعلقات ہیں سعودی عرب کے ساتھ تو وہ چاہتا ہے کہ سعودی عرب اس کے ساتھ منسلک رہے. سعودی عرب اس میں آئی میک میں بھی شامل ہو رہے, لیکن ممکن یہ بھی کہ وہ آئی میک سے بھی نکل سکتا ہے. لیکن بہرحال یہ روٹ جو ہے اس حوالے سے یو اے ای جو ہے وہ اس کام کو مزید تیز بھی کرنا چاہتا ہے, پوری طور پر اس کو ایکٹیو بھی کرنا چاہتا ہے, اور وہ انڈیا کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید مضبوط بھی کرنا چاہتا ہے. پھر آپ یہ دیکھیں دوستوں کہ انڈیا اور اسرائیل کے تعلقات بھی اچھے ہوئے ہیں. بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی وہ پہلے وزیر اعظم بنے, وہ اسرائیل میں جاتے ہیں, اسرائیل کی پارلیمنٹ سے خطاب بھی کرتے ہیں, اور جس قسم کے اتحاد فری ٹریڈ ایگریمنٹ کی بات کرتے ہیں, جس طرح سے وہ اے آئی کے اندر تعاون کی بات کرتے ہیں, سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے جو ایگریمنٹس کیے گئے, تو آپ کو یہ ایک سادہ اتحاد بنتا ہوا مڈل ایسٹ میں نظر آتا ہے, جو ان تمام چیزوں سے انڈیکیٹ ہو رہا ہے کہ یو اے ای, انڈیا اور اسرائیل ایک نئے بلاک مڈل ایسٹ میں بناتے ہوئے نظر آتے ہیں. پھر جہاں لیبرز کے حوالے سے بات ہے جو کی جا رہی ہے آج کل مختلف سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ, اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اس سال کے اندر 2026 کے اندر اور بالخصوص ایران جنگ میں اس 40 روزہ جنگ کے بعد متحدہ عرب امارات اب اپنی پالیسی پر نظر ثانی کر رہا ہے. ممکن ہے کہ اس کا اعلان نہ کیا جائے, پس پردہ اور خاموشی کے ساتھ یہ سارا چیزیں کی جائے. اب ہم نے جو لیبر ہے جو کام کر رہے ہیں متحدہ عرب امارات میں وہ رکھنی ہے ہم نے انڈیا کی اور فلپائن کی. یہ ابھی جو اس کا جو تھنک ٹینک ہے وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ ابھی جتنے بھی زیادہ لیبر ہم نے اور بھی اگر منگوانے ہیں پوری دنیا سے تو وہ 2 کنٹری سے ہوگا, یا تو فلپائن سے ہوگا یا انڈیا سے ہوگا. ان 2 ملکوں کے ہم نے زیادہ سے زیادہ جو لیبر ہے وہ متحدہ عرب امارات نے رکھنی. اور پاکستان کی جو پولیٹیکل امور کو کور کرتے ایکسپریس ٹریبیونل کے صحافی ہے کامران یوسف صاحب, انہوں نے یہ بتایا کہ ان کے ذرائع کے مطابق تقریباً 15 سے 16 سال اماراتی ایئر لائنز میں کوئی 16 سے 17 پاکستانی کام کر رہے تھے جنہیں وجوہات نہیں بتائے گئے اور انہیں ان کی جاب سے نکال دیا گیا, اور یہی بتایا گیا کہ ہم ری سائزنگ کر رہے, ٹیمز کی دوبارہ سے ترتیب دے رہے اور اس کے لیے ان کو نکالا گیا. اس طرح کتنے ہی ایسے پاکستانی ہیں جنہیں کسی نہ کسی وجہ سے یا تو ان کی ریجیکشن کی جا رہی ہے یا پھر اگر وہ جاب کرے تو پھر انہیں بڑی تعداد میں نکالا بھی جا رہا ہے. خود آپ میں سے متعدد ایسے دوست ہیں وہ کمنٹ میں بھی ہمیں بتا رہے ہیں
کہ ہمارے ریلیٹو بہت بڑی تعداد میں ہے جو یو اے کے اندر رہتے ہیں کہ انہیں ابھی نکالا جا رہا ہے. میں ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں کہ متحدہ عرب امارات کے اندر اب جتنے بھی پاکستانی ہیں انہیں اب اپنے متبادل ڈھونڈنے پڑیں گے. اس میں اب زیادہ جو کیپیسٹی اور صلاحیت جو بڑھتی ہوئی نظر آتی وسطی ایشیا کے اندر ہے. یہاں پر آسانی بھی ہے, یہاں پر مواقع بھی آپ کو کسی حد تک ملیں گے. ظاہر ہے اس حد تک تو نہیں ملیں گے, لیکن وسطی ایشیا اس کی جگہ آپ کو لیتا ہوا نظر آتا ہے, یا دیگر ملکوں کے اندر آپ جا سکتے ہیں. لیکن ایک بات آپ کو ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ متحدہ عرب امارات میں اب پاکستانیوں کے لیے جانا اور وہاں پر کام کرنا یا کاروبار کرنا اب آسان نہیں رہے گا, کیونکہ یو اے ای اپنے غیر اعلامیہ طور پر خاموشی کے ساتھ پاکستانیوں سے متعلق بڑے پیمانے پر اب اپنی پالیسی کو تبدیل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور وہ نئے اتحادیوں کو شکل دیتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان نے ایران اور امریکہ کے درمیان پیغام رسائی کروا کر اس کی مفادات کو ٹھیس پہنچائی. اوپیک یا اوپیک پلس سے نکل کر وہ اس لیے نکلا کیونکہ یہاں پر رشیا ہے, یہاں پر سعودی عرب ہے, جو کہ کہیں نہ کہیں ایران کی حمایت بھی کرتے ہیں, یا اگر ایران کی حمایت نہ بھی کرے تو وہ یو اے ای کی مفادات کا خیال نہیں رکھتے ہیں. تو لہٰذا اب یو اے ای اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے اپنے لوگوں کو بھی انٹرٹین کرے گا اور اپنے اتحادیوں کو بھی انٹرٹین کرے گا. جو اس کے اتحادی نہیں ہوں گے ان کے لیے یو اے ای کے اندر اب کوئی جگہ نہیں رہے گی. تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے جیو پولیٹیکل سینیریو کے اندر تبدیلیاں رونما ہو رہی ہے, ہمیں ان کو دیکھتے ہوئے اب یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ہمیں اب متبادل بہت سے جو پاکستانی متحدہ عرب امارات کے اندر رہتے ہیں انہیں اس پر کام بھی کرنا چاہیے. تو بہرحال دوستو یہ وہ اپڈیٹس ہے, یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھتی ہے. آپ اس سے جڑے آپ کا کوئی بھی سوال ہو یا آپ کا کوئی بھی رائے ہو تو ضرور کمنٹ سیکشن میں اس کا اظہار کرے. ویڈیو کو لائک کیجئے, دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سے سبسکرائب کیجئے گا. تب تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.